اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر سورہ فاتحہ کا تھا، دوسرا نمبر سورہ بقرہ کا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، اور بیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی گائے اور بیل دونوں کو بقرہ کہہ سکتے ہیں، نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامل نامی ایک شخص تھا۔ اس عامل آدمی کو اس کے بھتیجوں یا ماموزاد لوگوں نے یا چچا زاد لوگوں نے قتل کیا، اور ایسی جگہ میں قتل کیا کہ کوئی شاہد اور کوئی گواہ اس پر نہیں تھا۔ یہ مالدار تھا تو انہوں نے مال کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جب چرچا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے کہ عامل ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کیا ہے، لیکن گواہ نہیں ہے، قاتل کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ اب آپ پیغمبر ہیں تو آپ قاتل معلوم کر لیں کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے فَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرو، اور گائے کا کچھ حصہ مختلف ہے، دل ہے، زبان ہے، یا جسم کا کوئی حصہ اس مردے کے ساتھ لگا دو تو مردہ زندہ ہو کر کہہ دے گا کہ بھئی مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا، قاتل کا پتہ خود بتا دے گا۔ تو جب انہوں نے گائے ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد حصہ اس مردے کے ساتھ لگایا، یہ زندہ ہوا، اور قاتل کا نام بتایا کہ اسی چچا زاد اور بھتیجوں نے، چچا زاد یا بھتیجوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ بہت سارے واقعات اس میں اور بھی ہیں، لیکن بقرہ کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا۔ یہ قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں جہاں یہ سورہ بقرہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ 27 کا ہندسہ ہے۔ یہ ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ 27 صورتیں، اس سے 24 صورتیں پہلے نازل ہوئی، 27واں یہ ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا 27واں نمبر ہے۔ 40 رکوع ہے اس میں، اور 286 آیت مبارکہ ہے۔ الف لام میم یہ مستقل ایک آیت ہے۔ اس کے 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اور اسی طرح سننے والے بھی 30 نیکیوں کے حقدار ہیں۔ اب الف لام میم
اور اس طرح الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف ہے جن کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا لفظی معنی ہے الگ الگ پڑھنے والے حروف۔ اب الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اس طرح سورہ یاسین کے شروع میں یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ صورت ہے، حامیم۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق تو اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادی، اللہ اس کے مراد کو جانتا ہے کہ اس الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ ہمیں صرف اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور سننے کا ثواب ملے گا، حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ حروف مقطعات جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام ہیں۔ الف لام میم اور حامیم اللہ کے نام ہیں، یہ حروف اللہ کے نام ہیں۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ جب یہ اللہ کے نام ہے تو اللہ کے ناموں میں جو قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں ان ناموں میں تو الف لام میم حامیم اور یہ چیزیں وغیرہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ پھر اللہ کے نام کیسے ہوئے؟ تو امامی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ بتایا ہے، یہ 99 نام مشہور ہے جو ہر جگہ لکھے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جا بجا آئے ہیں، اور یہ نام غیر مشہور ہے اس لیے یہ نہیں لکھے جاتے۔ اور یہاں تک آیا کہ اللہ کی ناموں کی طرف 500,000 5000 نام ہے اللہ پاک کے، تو یہ بھی ان میں نام ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حروف بعین ہی نام نہیں ہیں اللہ کے، بلکہ ناموں کے مخفف ہے۔ الف سے اللہ اور اس طرح لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، اس طرح نام لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ الف لام اور حروف مقطعات متشابہات جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمائے ہیں، قرآن کا حصہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کے معانی لوگوں کو نہیں بتائے، صحابہ اکرام کو نہیں بتائے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پورا قرآن ہم تک پہنچا ہے، تفسیر پہنچی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے الفاظ پہنچائے ہیں، معنی نہیں بتائے ہیں، تو یہ تو امت تک پورا دین پہنچا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، یہ تو پھر نامکمل ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین مکمل ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز اور نیاز کے باتیں ہیں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ کسی اور کو مت بتاؤ، یہ میرے تیرے راز اور نیاز کی باتیں ہیں، بس یہ میرے اور تیرے درمیان ہی، کسی اور کو مت بتاؤ۔ تو الف لام میم اس کا معنی یہی لکھا جاتا ہے اللہ عالم مرادہ بذالک، اللہ ہی اس کے مراد کو جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے موجود ہے قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ بنیاد ہے رشد و ہدایت کا، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں ہے، لیکن آگے اسی سورت میں سورہ بقرہ میں آگے فرمایا 2-3 رکوع بعد وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے بندے پر نازل فرمائی ہے تو اس کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ تو لوگوں نے تو اس میں شک کیا، اور اللہ کہتے اس میں شک نہیں ہے۔ شک لوگوں نے اس میں کیا ہے، اللہ کہتے اس میں شک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔
باقی لوگوں نے جو شک کیا ہے یہ ان کی ذہنوں کی بات ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو، آخری مثال، کہ جس طرح شہد ہے یہ میٹھا ہوتا ہے، شہد کھانے میں یہ میٹھا ہے، لیکن کسی آدمی کو اگر بخار ہو تو پھر شہد اس کو چکاؤ کہتے ہیں تو کڑوا ہے۔ اب اس شہد کی مٹاس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں کہ شہد میٹھا نہیں ہے، اب اس آدمی کی زبان اس ذائقے سے ناآشنا ہے، وہ ذائقہ وہ چکھ نہیں سکتا، بیماری کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکتا، تو اس کی زبان کا یہ زبان کی کمی ہے، اس کی چکھنے میں کمی ہے، شہد اسی طرح میٹھا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کسی نے شک کیا ہے تو اپنی ذہن کے اعتبار سے کیا ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقویٰداروں کے لیے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر وہ کام چھوڑنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ایک عام آدمیوں کا تقویٰ ہے کہ جو صرف دین پر چلتے ہیں اور باقی ان کو یعنی کسی گناہ کے بعد سے پرہیز نہیں کرتے، اور ایک متوسط درجے کا ہے کہ جو قرآن پاک کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور زیادہ شک اور شبہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بھی بجاؤ بھی کرتے ہیں، وہ بھی عمل میں لاتے ہیں۔ اور ایک ہے خاص لوگوں کا تقویٰ، جو ہر اس بات سے بچتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، متقی اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو جب یہ قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے، تو جو نافرمان ہیں اور جو مجرم ہے، گناہگار ہے، ان کے لیے تو قرآن پاک جو ہے ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں کا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر اس سے آگے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پھر آگے فرمایا قرآن کے متعلق للعالمین نذیرا، یہ قرآن پورے عالم کے لیے نذیر ہے۔ تو یہاں پر ہے متقیوں کے لیے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن جب متقیوں کے لیے ہے تو غیر متقی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صرف وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو متقی ہے، جو مجرم ہے، گناہگار ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، للناس، کافر مسلمان سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ متقی کی صفت اللہ نے خود یہاں بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہمارا ایمان ہے، پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کتنے پیغمبر آئے، سارے آئے ہوئے، ہمارے نے دیکھا نہیں، ایمان ہے اس پر، ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اسی طرح ہم نے پوری صراط کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، بس ہم نے اس پر لبیک کہا ہے اور اس پر آمنا وسلمنا کہا ہے کہ بھئی اس کو ہم نے مان لیا، ایمان لائے اس پر، اور یہ ہمیں قبول ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں برحق ہے، ہونے والی ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو متقی کون ہوئے؟ جس کے اندر ایمان بالغیب ہو، غیب پر وہ یقین رکھتا ہو۔ دوسری صفت وہ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتا ہو۔ متقی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی نہیں ہے۔ تو اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، یعنی وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی۔ تو
نماز بہت بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، وہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی وہ باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، جس کی نماز میں گڑبڑ ہوئی باقی اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں رزق سے مراد مال ہے، یعنی اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ آدمی متقی ہے، اس کو متقی کہیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، وہ علم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت کا ایک مسئلہ بھی تمہیں معلوم ہو وہ دوسرے تک پہنچانا آپ پر ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھی صفت جو متقی کی بیان کی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر اے میرے حبیب جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، نا قرآن پر اس کا ایمان ہے، احادیث مبارکہ پر ایمان ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں اس سے مراد ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسے اور چیزیں حدیثیں بھی دی گئی ہیں۔ تو متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کتاب قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حدیث مبارکہ پر بھی ان کا ایمان ہے۔ پانچویں صفت وما انزل من قبل، پانچویں صفت یہ ہے کہ مومنین نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں پر ان کا ایمان ہے، یہ متقی ہوگا، یہ متقی ہوگا۔ نبی علیہ السلام پر سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان پر ایمان، وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے نہ آئے ہیں پیغمبر ان پر ایمان لانا۔ تو یہ یہاں ایک مسئلہ سمجھ دیں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ختم نبوت پر دال ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں یہ متقی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمائے گا وما، جو لوگ جو آپ سے بعد میں آئیں گے اس پر ایمان آئے گا، بعد میں آئیں گے اس پر ایمان۔ جب یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی پہلے پیغمبروں پر ایمان لانے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صفت ان کی ہوئی۔ چھٹی صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر متقی ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر ہمیں زندہ ہونا ہے، حساب کتاب میں پیش ہونا ہے، حشر کے میدان میں جانا ہے، کسی کے لیے جنت کے فیصلے، کسی کے لیے جہنم کے فیصلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، اور فرشتے بھی موت کے وقت مردے کو نظر آ جاتے ہیں۔ جو مرتا ہے اس انسان کو فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، موت کے فرشتے کسی کے پاس پھول لے کے آتے ہیں، کسی کے پاس جہنم کے انگارے لے کے آتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ عزرائیل، بد آدمی کے پاس، گناہگار آدمی کے پاس جس شکل میں تو آتا ہے وہ مجھے دے گا۔ عزرائیل علیہ السلام نے جب گناہگار روح قبض کے لیے آتا ہے وہ شکل دکھائی، ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ چلو اس شکل میں آ جا، نیک آدمی کا روح جس شکل میں تو قبض کرتا ہے اس شکل میں آ جا۔ تو اسرائیل علیہ السلام اس شکل میں آئے تو وہ بہت خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ بہت پیاری خوبصورت شکل ہے۔ پھر کہا اسرائیل سے کہ برے آدمی کے لیے اگر قبر میں عذاب نہ ہو، جہنم نہ ہو، باقی کوئی عذابات اس کو نہ ملے، تکلیفیں نہ ملے، پریشانیاں نہ ملے مرنے کے بعد، تیری بری شکل جس شکل میں تو بری شکل میں آتا ہے اور گناہگار سے روح قبض کرتا ہے وہ شکل اس گناہگار کے لیے کافی عذاب کے لیے۔ اور نیک آدمی کو اگر جنت نہ ملے، کوئی اور چیزیں نہ ملے مرنے کے بعد، جس شکل میں تو آتا ہے اس نیک آدمی کے پاس، اتنا پیارا شکل جب وہ دیکھتا ہے یہ شکل ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں
جو ہے جوانی کی عبادت اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہے کہ جوانی کی عبادت کی جائے، اچھے کام کیے جائیں۔ متقی بننے کے لیے ان تمام صفات جو 6 صفات ہیں یہ ہمارے اندر ہو تب ہم متقی کہلائیں گے۔ ہر اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے والا متقی، کہ کوئی ایک قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف ہمارے قدم اٹھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔